أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الحكيم. قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ جل شانہ عما نوالہ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، عزیز بھائیوں، محترم بزرگوں، معزز اور محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو نظام موت و حیات پیدا فرمایا ہے، اس میں خاص طور پر انسانوں کے لیے آزمائش رکھی گئی ہے۔ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ جس ذات نے موت و حیات کو پیدا کیا وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ یہ آزمائش انسان کی تخلیق کے وقت سے ہی جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گی۔ معاملہ انسان کا یہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں جو زندگی کا زمانہ بسر کرنا ہے، اس میں یہ کس طرح کے اعمال کرے گا، کس راستے کو اپنائے گا کہ جب موت کا وقت آئے تو یہ پشیمان نہ ہو، یہ شرمسار نہ ہو، بلکہ حدیث بخاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازے اٹھائے جاتے ہیں، میت کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہوتی ہے تو کلام کرتی ہے، اور چونکہ انسان کی حالتیں دو ہوتی ہیں، یا وہ جو کامیاب جا رہا ہے یا وہ جو ناکام جا رہا ہے، تو ان کی جو گفتگو ہوتی ہے انسان کے کندھے پر رکھے ہوئے، جب وہ بول رہی ہوتی ہے میت، تو وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ فرمایا ان کانت صالحتاً، اگر وہ میت نیک ہوئی تو وہ کیا کہتی ہے، قدمونی قدمونی قدمونی، وہ کہتی ہے کیوں دیر کر رہے ہو، مجھے جلدی آگے لے کے چلو۔
مجھے جلدی آگے لے کر چلو، مجھے جلدی آگے لے کر چلو۔ اور فرمایا ان کانت غیر صالحہ، اگر صالح نہ ہو یعنی ناکام جا رہا ہو تو پھر فرمایا وہ بولتا ہے، پھر بھی وہ میت کلام کرتی ہے، لیکن اس وقت اس کا کلام یہ ہوتا ہے کہ این تذہبوا بی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور فرمایا یہ میں تو تمہیں آرام سے بتا رہا ہوں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میت جس انداز سے بولتی ہے وہ اتنا اس کا دردناک انداز ہوتا ہے اور اس کی وہ اتنی سخت چیخیں ہوتی ہیں کہ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، اتنی یہ دردناک ہوتی ہے اور تکلیف دہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے سننے سے روک دیتا ہے۔ اگر یہ سن لیں تو یا تو بے ہوش ہو کر گر جائیں، اتنی وہ خوفناک انداز سے بات کرتا ہے جانے والا میت جو ہے، ناکام رہنے والی غیر صالح، کہ اس کی چیخوں کو سن کر لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کا جو سفر زندگی ہے اگر یہ صالحیت کے راستے کا ہوا تو پھر کتنا خوش ہوگا، کیونکہ اسے آگے جب وہ کہتے ہیں مجھے آگے لے کر چلو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ آگے دکھا رہا ہے نا، ایسا منظر کہ جس کی طرف جلدی جانے کو اس کا جی چاہ رہا ہے۔ تو یہ جو پہلی صورت ہے یہ حاصل ہوتی ہے ہدایت پر گامزن رہنے سے۔ راہ ہدایت اگر مضبوطی سے بندہ اختیار کر لے تو پھر کوئی اگلی منازل کا خوف نہیں رہتا، بلکہ روح نکل رہی ہوتی ہے، بشارت مل رہی ہوتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، رب کی طرف جا جس کی رضا پر تو راضی رہا، اس کی طرف جا، اس حال میں جا کہ تو بھی راضی وہ بھی راضی، وہ تیرے اعمال پہ راضی، تیرے ہدایت پر مستحکم مضبوط رہنے پہ راضی، اور تجھے وہ ایسی نعمتیں دے گا کہ تو ان نعمتوں کو پا کر راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا الموت تحفۃ المومن، مومن پر موت بھی آئے تو وہ بھی تحفہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کے لیے اس دنیا کے اندر جو راستہ ظاہر فرمایا جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں وہ انبیاء کے ذریعے سے فرمایا گیا، اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں جو راہ ہدایت عطا فرمائی اس میں یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے، 7واں پارہ ہے سورہ الانعام، آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ تمہارے اپنے گمان، تمہارے اپنے خیالات، تمہارے اپنے تصورات، تمہارے نظریات، اپنے جذبات، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ جو اس کے موافق رہے گا وہی ہدایت والا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے موافق نہیں رہتا وہ اپنے جذبات و خیالات و تصورات کے تحت جتنا مرضی اپنے آپ کو کامیاب گردانتا رہے وہ ناکام ہی رہے گا، کیونکہ ہدایت اصل ہے ہی اللہ کی ہدایت۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اے حبیب آپ بتا دیجئے کہ ہمیں یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں سر تسلیم خم رکھیں
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کیونکہ وہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں تمہیں پیش ہونا پڑے گا، جس کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اصل کتاب ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اپنی امت کو جو تلقین و تاکید فرمائی، یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3788 ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی، فرمایا بے شک میں تم میں کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس کے ساتھ جڑے رہو گے تو میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، میرے بعد بھی تم ہدایت پر رہو گے اگر اس کے ساتھ منسلک رہے جو میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اب فرمایا احدہما اعظم من الآخر، چیزیں دو ہیں لیکن دونوں میں سے جو ایک ہے وہ دوسری سے بڑی ہے۔ یہ فرق بھی سمجھنے کا ہے، زیادہ اہم بات ہے یہ سمجھنے والی، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ گڑبڑ چل پڑتی ہے، وہ التباس ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا الگ مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کا فرق نہیں پیش نظر رکھا جاتا، تو پھر معاملات بگڑتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں تم میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا، تو دو میں سے وضاحت بھی کر دی کہ ایک دوسری سے بڑی ہے، اور جو بڑی ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے جو تم ایسے سمجھ سکتے ہو کہ جیسے آسمان سے سیدھی رسی لٹکا دی جائے اور اس آسمان سے آنے والی رسی کو لوگ پکڑ لیں، تو پھر تو شک نہیں رہے گا نا کہ یہ آسمان والے کے ساتھ منسلک ہے۔ جب بظاہر نظر آ رہی اور رسی آسمان سے لٹکی ہوئی اور اس کو اگر کوئی پکڑے گا تو اس کو تو کوئی شک نہیں رہے گا نا کہ میں کوئی غلطی پر ہوں، کہ آسمانوں سے اللہ کی طرف سے رسی آئی ہے، میں نے پکڑ لیا، سیدھا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں تو ہدایت پر ہی ہوں۔ تو فرمایا یہ جو چیز ہے یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ایسے ہی سمجھو جیسے رسی لٹکا دی ہے اللہ نے، اب تم نے اس کو پکڑ لینا ہے، جتنا مضبوطی سے تھام لوگے اتنا ہی ہدایت پر پختہ اور مضبوط رہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا دوسری چیز اطرتی، دوسری چیز ہے میری اطرت، اور اس کی خود ہی وضاحت فرمائی، اہل بیتی، فرمایا اطرت بھی وہ کہ جسے میں اہل بیت قرار دے دوں، اور پھر اس کی آگے عظمت یہ بیان فرمائی دونوں چیزوں کی، فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ جو دو چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اہل بیت، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ فرمایا حتی یرد علی الحوض، تو ارشاد فرمایا یہ قیامت قائم ہو جائے اور حوض کوثر پر میں اپنے غلاموں کو جب پانی پلاؤں گا اس وقت بھی یہ دونوں اکٹھے ہی میرے پاس آئیں گے۔ یہ اہل بیت اور قرآن آپس میں اتنے باہم اکٹھے رہیں گے، جڑے رہیں گے کہ یہ قیامت تک بھی اگر رہیں دنیا میں اہل بیت تو یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے اس میں ہمارے لیے جو قابل غور باتیں ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو تعلیمات ہیں اور اہل بیت شخصیات ہیں۔ لفظوں پر اگر توجہ دیں، باتیں میں ایسے ہی سادہ سی کرتا ہوں، خطیب نہیں ہوں میں کوئی، بس
تھوڑی بہت اللہ کے دین کی خدمت کی سعادت ہے تو وہی آپ اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں ساتھ. تو سادہ انداز سے بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو سمجھ آ جائیں تو وہی ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت پر مضبوطی کا سبب بھی بن جاتی ہیں. آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید یہ ایک کتاب ہے اور اہل بیت یہ افراد ہیں، شخصیات ہیں. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ نہ تم اللہ کے کلام کو چھوڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم اللہ کے پیارے انسان کو چھوڑ سکتے ہو. تم یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہمیں. اور دنیا سے جانے سے پہلے یہ عرفہ کے موقع کی بات ہے، یعنی جب آپ حج آخری جو آپ نے حج کی فرمایا ہے تو اس کے بعد یہ جو گفتگو فرمائی گئی ہے صحیح مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے. حضرت جابر سے جو روایت ہے وہی ہے کہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقتہ القصواء یخطب. فرمایا یوم عرفہ کے دن آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے تو اس وقت آپ یہ خطاب فرما رہے تھے اور اس وقت آپ نے یہ فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اس میں یہ جملے اس انداز سے ہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر جن لوگوں کو اپنا اہل بیت قرار دیا، یہ دو حدیثیں جو ہے نا ان کے درمیان میں ایک حدیث امام ترمذی نے لکھی، یعنی 3786 نمبر حدیث اور 3788 نمبر، یہ جو دو حدیثیں ہیں یہ دونوں اس مضمون کی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور ان دونوں کے درمیان میں امام ترمذی نے جو حدیث لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کر دے اور تمہیں پوری پاکی عطا فرما دے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے. اب اگلے جملے قابل توجہ ہیں فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و حسنا و حسینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کو بلایا. یہ سمجھتے ہیں بلانا کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں رہتی ہیں، شادی کے بعد الگ گھر ہوتا ہے. حضور اپنی زوجہ محترمہ کے گھر میں تھے اور یہ آپ کا اپنا گھر تھا. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا اور آپ کے دونوں شہزادے یہ اپنے گھر میں مولا علی کے گھر میں تھے. تو الگ گھر ہوا نا، ذرا سمجھیے گا بات کو، گھر یہ الگ ہوا نا. آپ کبھی موقع ملے تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کا اول و آخر پڑھیے گا. قرآن مجید میں یہ بڑی طویل گفتگو ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق ساری باتیں ہیں، کیونکہ ازواج گھر والیاں ہوتی ہیں اور یہ کسی معاشرے میں بھی دو رائے نہیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بولیے ذرا، وہ گھر والی ہوتی ہے. آپ کے معاشرے میں بھی یہی ہے. تو اس کے لیے کوئی شک نہیں تھا کہ بیویاں گھر والی ہیں کہ نہیں. اہل بیت کو پاکی ملے گی تو حضور کے ازواج کو، ہماری ماؤں کو تو وہ شرف پہلے ہی حاصل ہو چکا ہوگا. یہ ایک تصور دنیا کے سارے معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، سمجھا جاتا ہے نا، بیٹی دوسرے گھر میں جانی ہے، دوسرے گھر والی ہوتی ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک خصوصی کرم فرمایا،
یہ خاص اہتمام فرمایا، خاص شفقت فرمائی اور ان کو بلایا. فجل لہم بکسائن، تو ان کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لیا. اب یہ بھی ایک اسپیشل انتظام ہے. ویسے بھی تو قریب کھڑا ہو کے دعا ہو سکتی ہے نا، ساتھ بٹھا کے قریب کھڑا کر کے بٹھ ہو سکتی ہے، ان کو چادر کے نیچے چھپا دیا. اب اگلا جملہ ذرا منظر اپنے ذہن میں لائیے. مطلب علی خلف ظہرہ، جب آئے نا حضرت بی بی فاطمہ اور حسن حسین پاک، تو حضرت علی پاک بھی ساتھ آئے، تو یہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے، پشت کے پیچھے تھے. تو جب چادر کے نیچے 3 افراد آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود پھر اسپیشل، پیچھے کھڑے تھے، فرمایا تم بھی ادھر آؤ. ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے کیا. پھر فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. یہ تعیین کی جا رہی ہے، یہ خاص چیز ہے، سمجھ رہے ہیں، متعین فرمایا جا رہا ہے. ہؤلاء اشارہ کر کے چادر کے نیچے کر کے، تاکہ کوئی کسی قسم کا شک شبہ ہی نہ رہ جائے کہ ان کو دوسرے گھر والا نہیں سمجھنا. حضور فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت. وطہرہم تطہیرا، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. تو الہی ان سے رجس کو دور لے جا اور ان کو صحیح پاکی عطا فرما دے. اب یہ جو منظر ہے، اور امام ترمذی کا خاص طور پر یہ جو انداز ہے نا حدیث نقل کرنے کا، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اول و آخر تو بتایا کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہو گے تو ہدایت پر رہو گے، اور دونوں حدیثوں کے درمیان میں بتایا کہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے موقع پر جن کو اپنا اہل بیت قرار دیا ہے، اب قرآن پر عمل کرنے کے لیے تمہاری نظریں ان افراد پر رہنی چاہیے کہ انہوں نے اس کتاب پہ جیسے عمل کیا ہے ویسے ہی تمہیں بھی کرنا پڑے گا. جیسے انہوں نے، ظاہر ہے اصل تو عمل ہوتا ہے حکم پر، اصل عمل ہوتا ہے تعلیم پر، تعلیمات پر عمل ہوتا ہے نا، شخصیات پر عمل تو نہیں ہوتا. شخصیات سے تو محبت ہوتی ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے. اس سے اگلی حدیث میں فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم، لوگو اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو. پہلا درجہ یہ ہے، ہم بھول ہی گئے. قرآن فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی تو نشانی یہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہی اللہ سے. امام غزالی فرماتے ہیں اصل محبت کا مستحق ہے ہی اللہ. انسان کے قلب و ذہن ہمہ وقت جس طرف متوجہ رہے وہ تو ذات الہیہ ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو لما یغزوکم، کیونکہ تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو. تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں انعام عطا فرمایا، اللہ نے تم پر نعمتیں کی، اتنی نعمتیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم تو اس کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں دی، اس سے محبت کرو، اس کا حق بنتا ہے. محبت اللہ کا حق ہے، بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے محبت کریں. حکم دیا، پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا مجھ سے بھی محبت کرو، مجھ سے بھی محبت کرو. اب یہ کہ اللہ سے محبت تو اس لیے کی کہ اللہ کا رزق کھاتے ہو، مجھ سے محبت کیوں کرو؟ حضور نے اپنا کوئی احسان نہیں گنوایا، اللہ کا احسان گنوایا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے، تمہیں غذا دیتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں اسے صحت تندرست سے نوازا ہے، تمہیں شعور عطا فرمایا، اس کی نعمتیں اتنی ہیں تم گن نہیں سکتے ہو. اللہ کا احسان بیان کیا، اپنا کوئی احسان نہیں بیان کیا. فرمایا احبونی، مجھ سے بھی محبت کرو، بحب اللہ، کیونکہ اللہ سے جو محبت کرتے ہو. تو اللہ سے تمہاری محبت سچی تب ہوگی جب مجھ سے محبت کرو گے.
فرمایا تیسرا ارشاد فرمایا احبوا اہل بیتی، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ کیوں کرو؟ کوئی سبب دوسرا نہیں بیان کیا، فرمایا احبوا اہل بیتی بحبی، فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تمہیں کوئی بھی وجہ نہ ملے کہ کیوں کریں اہل بیت سے محبت، تو بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھ سے محبت کرتے ہو نا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو بے حبی احب اہل بیتی، ہو میرے والی محبت کی وجہ سے ہی میرے اہل بیت سے بھی محبت رکھنا۔ اگر میرے اہل بیت سے محبت رکھو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہ محبت قرآن مجید اور اہل بیت دو کا تذکرہ ہوا نا، آپ نے لن تضلوا بعدی گارنٹی دے دی ہے، ان دو سے جڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ یہ حضور نے خود اسی وقت گارنٹی جاری کر دی۔ تو دونوں چیزیں جو کہ ہدایت پر قائم رہنے کا سبب بنا دی گئیں، تو دونوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو فضائل اہل بیت آپ سنتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ کئی دنوں سے سن رہے ہیں، ابھی کئی دن چلتے رہیں گے، تو یہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ انسان ہمیشہ فضیلت والی چیز کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، طبیعت بنائی گئی ہے ایسی، جو اس کو زیادہ فضیلت والی چیز نظر آتی ہے اس کی طرف بھاگتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اسی لیے قرآن کے بھی فضائل بیان فرما دیے اور اہل بیت کے بھی فضائل بیان فرما دیے، تاکہ میری امت ان دونوں کی طرف منسلک ہونے کے لیے ہر وقت دوڑتی رہے ادھر۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ منسلک کرنے کا انداز ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں جو قرآن مجید کو صحیح پڑھ لیتا ہے اور ماہر قاری بن جاتا ہے تو وہ بڑا معزز ہوگا، لیکن جو پڑھتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا، تو ظاہر ہے جو پڑھنا شروع کرے نہ پڑھ سکے تو وہ تو پھر اکتا جاتا ہے نا، چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو نہ پڑھ سکے وہ بھی چھوڑے اسے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ پڑھتا رہے، اس پر شاق ہو جائے، نہ وہ ادا کر سکے کلمات کو، پھر بھی جڑا رہے، پھر بھی پڑھتا رہے۔ ایک تو ہے پڑھا، کامیاب ہو گیا، بڑا قاری بن گیا، فرمایا وہ تو بڑا بزرگ ہو جائے، معزز ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ پڑھا لیکن پڑھ نہیں پایا، زبان ساتھ نہیں دیتی، بوڑھا ہو گیا ہے، دماغ ساتھ نہیں دیتا، لیکن پھر بھی فرمایا پڑھتا رہے، لہو اجران، فرمایا وہ جو بڑا قاری بن چکا اس کو تو ایک اجر ہے نا کہ قرآن پڑھا ہے، فرمایا نہیں پڑھ پایا لیکن جڑا رہا اس کے ساتھ، منسلک رہا اس کے ساتھ، چھوڑا نہیں ہے، پھر بھی روز آتا ہے پھر بھی کہتا ہے کر سے پڑھا دو مجھے ایک جملہ، روز آتا ہے پھر بھی کہتا ہے ایک لفظ تو یاد کروا دو، نہیں ہوتا بیٹھا رہتا ہے ایک لفظ تکرار کرتا رہتا ہے، ساری زندگی ایک ہی لفظ پہ پڑا رہے پھر بھی فرمایا لہو اجران، اس کو ایک اجر تھا اسے اللہ 2 اجر عطا فرما دے۔ کون ایسا مالک ہوگا جو ناقص کاریگر کو زیادہ تنخواہ دے؟ اللہ عجب بات ہے۔ یہ اسی لیے بتایا گیا کہ جو نہیں پڑھ پاتا یہ بیچارہ ڈسارٹ ہو جائے گا نا، صلاحیت کی کمی یا زیادتی تو اللہ عطا کرتا ہے، اس کو تو پتا ہے نا میں نے کس کو زیادہ دماغ دیا ہے، کس کو زیادہ زبان دانی عطا کی ہے، کس کو زیادہ حسن صوت عطا کیا ہے، اس کو پتا ہے، کس کو میں نے کمی دی ہے اس میں آزمائش کے لیے۔ اب یہ آزمائش میں لیکن کامیاب ہے کہ کلام میرے کے ساتھ محبت اتنی کرتا ہے کہ پھر بھی روز پڑھنے آ جاتا ہے، پڑھتا رہے، اس کو ڈبل اجر عطا فرماؤ، ثواب اس کو دگنا دے دو، تنخواہ اس کی ڈبل کر دو، اجر اس کا زیادہ کر دو۔ اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے ساتھ جوڑنا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان امام سیوطی نے لکھا ہے، یہ تو مشہور حدیث ہے نا جو میں نے آپ کو سنائی ہے، امام سیوطی نے شرح الصدور میں ایک حدیث لکھی ہے، حضرت ابو سعید خدری راوی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے نا
اور پڑھ نہیں پاتا, تعلق لیکن نہیں توڑتا, جڑا رہتا ہے. یہ سارے لوگوں کے لیے جو نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے یہ ایک ترغیب ہے کہ وہ کوشش شروع کریں. اور بوڑھے لوگوں کے لیے اس میں زیادہ مزے کی بات ہے. حضور فرماتے ہیں پڑھتا پڑھتا فوت ہو جاتا ہے, نہیں پورا پڑھ پایا, قبر میں چلا جاتا ہے, تو اللہ کریم فرماتا ہے ایک فرشتے کو کہ جا, یہ میرے قرآن کا جو پڑھنے والا آ گیا ہے نا, نہیں پڑھ سکا دنیا میں, قبر میں اس کو تو قرآن پڑھانا شروع کر دو. قبر میں اس کو قرآن پڑھانا. فرشتے استاد بن کے آ جاتے ہیں, قبر میں قرآن پڑھ تو. اب اگلی بات تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا, وہاں عذاب کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کے محبوب نے اس لیے بیان کی باتیں کہ میرے غلاموں اس سے دور نہیں جانا. تمہیں پڑھنا آئے بڑی بات ہے, معزز ہو. خیرکم, یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں, خیرکم بہترین ہو گئے. نہیں پڑھنا آئے تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو تم نہ پڑھنے کے باوجود, نہ پڑھ سکنے کے باوجود پڑھتے رہو گے تو بھی اللہ اس پر تمہیں ڈبل ثواب بھی دے گا. قبر میں بھی تمہارے درس جاری رہے گا, مدرسہ بن جائے گا قبر, اور قبر مدرسہ بن جائے گا. ہاں, تو فرشتہ پڑھا رہا ہے اور بندہ قبر والا پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اس سے جڑے رہنا ہدایت کی علامت بنتا ہے. اس لیے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اس کے بغیر ہدایت نہیں ہے, کیونکہ ان ھدی اللہ ھو الھدی, ہدایت ہے ہی وہ جو اللہ نے دی, اور وہ قرآن میں ہے. فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں شک ہی کوئی نہیں, یہی تو ہدایت ہے. اور سر ہدایت یہ ہے. اب یہ کہ قرآن میں سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب انعام والے لوگوں کا, انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے, بندوں کو بھی اہم بنایا ہے. اب میرا یہ جملہ اگر آپ سوچیں تھوڑا سا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بندوں کے لیے اللہ نے بندوں کو بھی اہم بنایا, تو پھر وہ بکواس نہیں رہ جاتی جو کہتا ہے کوئی شے ہی نہیں. آپ پتہ نہیں سمجھیں یا نہ سمجھیں, یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. میں تو ذرا سادہ سی بات ہی کرتا ہوں اور آرام سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے تو بندوں کو بندوں کے لیے اہم بنایا ہے. جو اہم ہوتا ہے وہ کوئی شے ہی نہیں ہوتا. صراط الذین انعمت علیہم وہ کوئی شے ہی نہیں ہوتا, جن کے بغیر تمہیں صراط مستقیم ہی نہیں مل سکتا. وہ یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کوئی شے ہی نہیں, کہا جاتا ہے بڑی شے ہے. کہنا ہی ہے تو یوں کہو کہ یہ تو بڑی شے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے. ہدایت تو نرے قرآن سے بھی ملتی ہے, اصل ہدایت تو قرآن میں ہی آئی ہے نا. لیکن حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں, ہدایت تو ساری قرآن میں آ گئی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت تو آ گئی ساری قرآن میں. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دو ہیں, چیزیں دو ہیں, ان کے ساتھ ملو گے, دونوں کے ساتھ, اکیلے کے نہیں بات ہوئی. اور آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ کو, اب میں تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں بات کو, کہ جو اہل بیت پاک کے افراد ہیں نا, یہ چار خصوصی اہمیت کے ساتھ جن کو اہل بیت حضور نے قرار دے کر پھر یہ اعلان کیا ہے کہ اہل بیت سے جڑے رہو گے تو بچو گے. آپ ذرا ان کے حیات مبارکہ کو دیکھیں. اب یہ ظاہر ہے یہ جو وابستگی ہوتی ہے نا, یہ موضوع میں لکھا ہوا ایک لفظ وابستگی, یہ کیا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ جڑے رہنا, وابستگی, جڑ جانا کسی کے ساتھ. اب یہ مسئلہ ہے کہ یہاں یہ بزرگ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ تو میں جڑ سکتا ہوں, ان کے دامن کو پکڑ سکتا ہوں, ان کے کپڑے کو میں اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں, یہ تو ممکن چیز ہے. لیکن ہمیں جن کے ساتھ جڑنے کا کہا گیا ہے وہ تو تشریف لے گئے دنیا سے, تو ہم ان کا دامن کیسے پکڑیں؟ اب یہ دامن کپڑے کا نہیں رہے گا, یہ ان کی سیرت ہوگی, یہ ان کا طرز زندگی ہوگا, یہ ان کی تعلیمات ہوں گی, جن کو ہم دیکھیں گے, جن کو پڑھیں گے, جن کے موافق قرآن پر جس طرح انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا اپنی زندگی میں, اسی طرح اگر ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہدایت پر رہیں گے. اور
ان کے پیچھے چلنا ہے. کیا جملہ بولا میں نے؟ پیچھے چلو. ان کے پیچھے چلو. قرآن کے پیچھے بھی چلنا ہوتا ہے. قرآن کی اتباع، قرآن پر عمل کہلاتا ہے. ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے طریقے پر عمل ہے، ان کے طرز عمل پر عمل ہے. اور ایک فرق میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اعظم من الاخر، بڑی ایک چیز ہے دوسری سے. وہ بڑی کیا ہے؟ قرآن. تو اس لیے جو اہل بیت ہیں وہ قرآن پر عمل کریں گے، قرآن سے الگ راستہ وہ نہیں اختیار کریں گے. لیکن جس طرح انہوں نے قرآن پر عمل کیا اسی طرح امت کو بھی تعلیم دے دی گئی کہ تم بھی عمل کرتے رہنا. اب یہ جو کتنے افراد ہیں؟ کل 4. ان میں سب سے پہلے نام ہے مولا علی کا، ان میں سے سب سے بڑے یہ ہیں. پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. ظاہر ہے وہ خاتون ہے، ایک خاتون کو شامل کیا ہے چادر کے نیچے تاکہ خواتین کے لیے بھی رہنمائی کا راستہ مل جائے صاحب کو. اور خواتین نے اگر کچھ تلاش کرنا ہے راہ عمل کہ کیسے عمل کرنا ہے قرآن پر یا کیسے عمل کیا جاتا ہے، تو وہ سیدہ پاک کی تعلیمات اور ان کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں اور اس کے موافق اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں تو اسے راہ ہدایت پہ چلنے والی بن جائیں. اور 3 افراد ہیں مرد. حضرت سیدنا مولا علی پاک ہیں، حضرت سیدنا امام حسن پاک ہیں، حضرت سیدنا امام حسین پاک ہیں. اب ذرا ایک فرمان مقدس حضرت مولا علی کا میں آپ کو سنا دوں. ظاہر ہے ان کے فرامین کے ذریعے سے ہی ہم سمجھیں گے نا اگلی ساری باتوں کو. یہ ویسے اہل سنت کے لٹریچر میں بہت حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، مشکات وغیرہ میں، اور بھی امام ابن حجر مکی نے بھی لکھی ہے. لیکن یہ میں نہج البلاغہ سے احتیاطاً پڑھ کے سنا رہا ہوں. نہج البلاغہ میں یہ حضرت مولا علی کے جو اقوال مبارکہ لکھے گئے ہیں نا، ان میں 462 نمبر اور 463 نمبر 2 مرتبہ اس کو لکھا گیا ہے کہ حضرت سیدنا علی پاک نے ارشاد فرمایا حالکہ فیجا رجلان محب مفرط و باہت مفترن. اور دوسرا کلام یہ ہے کہ حالکہ فیجا رجلان محب غال و مبغض قال. فرمایا میرے معاملے میں 2 طرح کے لوگ تباہ ہو گئے. سمجھیے گا بات کو. میرے معاملے میں، یہ مولا علی فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کو ہدایت کا استعارہ بنا دیا گیا ہے نا، ان کو ہدایت کا استعارہ بنایا گیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ وہ دیکھنا پڑے گا. تو حضرت مولا علی خود کیا فرما رہے ہیں، اور یہ حضور نے آپ کو بتایا. باقی کتب حدیث میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا علی یہ معاملہ ہے تمہارے حوالے سے. اور یہاں یہ کہ حضرت علی خود بھی اعلان کر رہے ہیں کہ یہ یاد رکھنا میرے باب میں، میرے معاملے فی یا میرے معاملے میں 2 طرح کے لوگ تباہ ہو گئے. اب ہر کوئی یہ جاننا چاہے گا کہ کون سے وہ 2 لوگ ہیں جو تباہ ہو گئے. تو اس میں پہلا جو لفظ ہے یہ بڑا عجب ہے. پہلا جو جملہ ہے نا یہ بڑا عجیب ہے، دوسرا آسان ہے سمجھنا، پہلے کو سمجھنا مشکل ہوگا. 2 لفظ ہیں. فرمایا محبن. آپ ذرا سوچئے، محبت کا علی فرما رہے ہیں کہ میرے محبت والے بھی تباہ ہو گئے. غالن جو غالی ہوں گے، محبت میرے کا دعویٰ کریں گے اور غلو کریں گے تو وہ تباہ ہو گئے. اور مجھ سے بغض رکھنے والے بھی تباہ ہو گئے. جو علی سے بغض رکھے وہ بھی تباہ. یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا بات، یہ تو آسان ہے. بھائی مولا علی سے کوئی بغض رکھے تو وہ تباہ نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا. اور یہاں جب بھی دینی اصطلاح میں تباہی کا لفظ آتا ہے نا، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بلڈنگ گر جائے گی یا اس کا کاروبار مارا جائے گا، یہ نہیں ہوتا اس سے مراد. جب بھی دینی طور پر یہ ہلاکت کی بات آتی ہے تو اس سے مراد آخرت کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دنیا کے ایک مچھر کے پر کے برابر اہمیت ہوتی تو اپنے دشمن کو 1 ذرہ برابر بھی نہ عطا فرماتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا زیادہ خزانہ سارا کافروں کے پاس ہے.
تو اس لیے یہ ہلاکت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تباہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس کے مکان گر جائیں گے یا اس کی دکانیں تباہ ہو جائیں گی یا اس کا کاروبار مٹھا پڑ جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. ہلاک ہو گیا مطلب یہ کہ وہ جو ہدایت پہ رہنا تھا وہ ہدایت پہ نہیں رہا. تو بغض والا ہدایت پہ نہ رہے یہ تو سادہ بات ہے, یہ تو سمجھ میں آتی ہے. بغض رکھتا ہے. بھائی پیچیدہ بات تو یہ ہے کہ جن کی محبت ایمان ہے, واہ جن کی محبت, ہاں کیسے ان کی محبت نہ, حضور فرماتے ہیں ان کی محبت ہوگی تو مجھ سے محبت ہے نا. جن سے محبت رکھنے کے بارے میں فرمایا جو علی سے, حسین سے اور حسن سے اور ان کی والدہ سے محبت رکھے گا, فرمایا قیامت کا دن, یہ ترمذی میں ہی ہے, امام ترمذی نے بیان کی حدیث, فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو کان معی فی درجتی یوم القیامہ, جہاں قیامت کے دن میں خود ہوں گا اس کو اپنے پاس ہی بلا لوں گا. جن کی محبت کی شان یہ ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ میرا محبت والا بھی مارا جائے گا. تو یہ ہے نا پیچیدہ بات. یہاں کچھ سوچنا پڑے گا, یہاں کچھ سمجھنا پڑے گا کہ سرکار کی محبت تو نجات کا ذریعہ ہے. آپ کی محبت تو نجات کا ذریعہ ہے. پھر آپ کی وہ کیسی محبت ہے کہ ہو محبت لیکن جہنم میں لے جائے. اور یہ خاص طور پر سارے اصحاب میں سے آپ لٹریچر پڑھیے گا, حدیث ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں, علماء موجود ہیں, کہ کسی اور کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ تمہاری محبت جہنم میں لے جائے گی. حضور نے صحابہ کی محبتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. ہاں امام محب طبری نے یہ حدیث لکھی ہے اپنے ریاض النظرہ کے مقدمے میں, فرماتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت رکھے, میرے اہل بیت سے محبت رکھے, میرے اصحاب سے محبت رکھے, وَلَمْ يَطْعَنْ فِي أَحَدِهِمْ, اور یہ جملہ ہے آپ فرماتے ہیں جو محبت رکھے اور میرے صحابہ سے بھی, میرے اہل بیت سے بھی, اور ان پر تانا زنی نہ کرے. لم یطعن فی احدہم, ان میں سے کسی ایک پر بھی تانے نہ مارے. فرمایا وہ جب دنیا سے جائے گا تو یہ کان معی فی درجتی یوم القیامہ, روز قیامت کے اسے میں اپنے پاس بلا لوں گا. یہ جملہ جو ہے نا لم یطعن, تانے نہ مارے. بھائی تانا کیا ہوتا ہے؟ کسی میں کوئی کمی ہو, اس کی کمی کو اجاگر کرتے رہنا. تانا کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں نا معاشرے. تانا یہ ہوتی ہے کسی میں کمی ہو جاتی ہے, انسان معصوم نہیں ہے, جو بھی معصوم نہیں ہے اس سے خطا تو ممکن ہے. تو خطا ہو جائے تو اس خطا کو اجاگر کرنا یہ تانا ہوتا ہے. ان سے کوئی غلطی ہوئی, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی, ان سے کوئی غلطی ہوئی, اور محلے میں وہ بندے پکڑ کے بات اور چلتے پھرتے ہر کسی سے کرتے یہ اس نے کیا ہے نا, یہ کیا ہے نا, یہ کیا ہے نا اس نے, تو یہ تانا نہیں ہوتا, یہ ہے نا تانا. تو اب کسی سے حضور فرماتے ہیں لم یطعن فی احدہم, وہ میرے صحابہ سے کوئی خطا ہو بھی جائے, تم تک پہنچ بھی جائے, تم کو یہ نہیں کرنا کہ تم اس کو اجاگر کرتے پھرو, پھیلاتے پھرو, بلکہ اپنی زبانوں کو روک لینا, اور اس زبانوں کے روکنے سے ہی تمہیں میں اپنا قرب عطا فرما دوں. ہر صحابی نبی ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے, ہماری ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے گمراہی سے بچنے کے لیے. ہماری ذمہ داری یہ لگائی گئی ہم نے محبت رکھنی ہے. ہماری ذمہ داری یہ لگائی نہیں گئی کہ ان کو تانے مارو. یہ طرز آج اجاگر ہو گیا نا, یہ میڈیا کی نحوست کی وجہ سے. یہ جو سوشل میڈیا کی نحوست ہے نا, اس کی وجہ سے یہ ایک عجب انداز نکلا ہے. بعض لوگوں کا تو شغل ہی بن گیا کہ کسی نہ کسی صحابی کا نام لیتے ہیں اور پھر ان کے وہ جو خطائیں ہوتی ہیں ان کو وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی دیکھا مولوی نہیں سناتے تھے نا, میں سناتا ہوں. اور خدا کے بندے بے عقل, اتنی نہیں سمجھ تجھے کہ مولوی تو حضور کے غلام ہے نا. ان کی تو جو ڈیوٹی لگائی گئی انہوں نے وہی کرنا ہے. ان کو کہا ہی یہی گیا ہے کہ محبت کی باتیں کرو, ان سے محبت کا تعلق بناؤ, تانے نہ مارو تو جنتی بنو گے. انہیں تو تعلیم یہ ملی ہے, یہ اپنی تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں.
تو اب ذرا دور چلے گئے بات، ہم واپس آئیں. حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میرے محبت والے بھی جائیں گے دوزخ میں. عجب بات ہے. اور یہی سمجھنے کی بات ہے کہ جو علی کو امام بنا لے گا خود پیچھے رہے گا. سمجھ رہے میری بات کو؟ مولا علی کو امام بنا لے گا خود غلام بن جائے گا. پھر جملہ سمجھیے، مولا علی کو امام بنا لے گا، مان لے گا، خود غلام بن جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا. وہ ہدایت پر رہے گا، وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. لن تضلوا بعدی، گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جس کے پیچھے جا رہا ہے وہی تو ہدایت دینے والے ہیں نا، تقسیم کرنے والے، وہی تو ہدایت کے نمائندے ہیں. تو جب ان کے پیچھے رہے گا، غلام بن کے رہے گا، امام ان کو مانے گا، خود غلام رہے گا. جب تک غلام رہے گا یہ نجات کی راہ پہ چلتا رہے گا. اچھا یہ پیچھے جیسے میں نے کہا کپڑا نظر آئے پکڑ لیا، سامنے بندہ جا رہا اس کے پیچھے چلتا رہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے. اب جو موجود ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کیسے چلنا ہوتا ہے؟ اس کے فیصلوں کو دیکھو. اس نے جو فیصلہ کر دیا نا اس پہ اپنا سر جھکا لو. ایک ہے تمہارا جذبہ، ایک ہے تمہاری غلامی. غلامی کس کو کہتے ہیں؟ غلامی تو اپنے آپ کو مارنے کا نام ہے. غلامی تو اپنی خواہشات کو اپنے مالک کی خواہش کے نیچے دبا دینے کا نام ہے. مالک کچھ کہتا رہے، غلام کچھ اور کرتا رہے. مالک کہتا ہے کہ جس کو حضور نے میرا دین کا امام بنایا ہے نا، میں نے اسے اپنا دنیا کا بھی مان لیا ہے. مالک یہ کہتا ہے. اب غلام کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو معاذ اللہ مرتد ہو گیا، وہ تو معاذ اللہ وہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. وہ یہ غلام جو ہے محبت کا نام لے کر، علی کی محبت کا نام لے کر علی کے امام پہ تنقید کرے. ہاں علی کہتے ہیں نا کہ میرے محبت والے بھی تباہ ہو گئے. یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ تبھی کہ جب بندہ سمجھے گا غلام میں ہوں، امام وہ ہیں. اور جب اپنے کو امام کے درجے پہ لے جائے گا نا کہ میں نے جو سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر مارا جائے گا. یہ اپنی سمجھ کو بھی، اپنی عقل کو بھی، اپنے سارے علم کو بھی اپنے امام کے پیچھے ان کے قدموں کے نیچے سمجھے گا تو پھر ہی یہ فلاح اور کامیابی کے راستے پہ جائے گا. حضرت سیدنا مولا علی پاک نے تو فیصلے فرما دیے ہیں سارے. یہ تو حضرت بکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، یہ تو وہ ہے نا جن کو مولا علی پاک نے اپنا امام بنایا. ان کے ساتھ تو کوئی تنازع ہی نہیں. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ آپ اپنی لسٹ دیکھ رہے ہیں ناموں کی، جو آخری نام ہے نا سب سے، اس نام پر بڑا مسئلہ ہے. اب میں یہ بتا دوں ایک بات یاد رکھیے گا، سارے صحابہ میں سے سب سے بڑے قاضی علی پاک ہیں. حضور کے اصحاب میں عادل الاصحاب حضرت عمر کے لیے آتا ہے. امام العادلین کا آپ نے موضوع بھی بنایا ہے. عادل الاصحاب سب سے بڑے عادل، لیکن اقضى الاصحاب مولا علی ہیں. عدل اور قضاء کا فرق ذرا سمجھیے. عمومی طور پر اصطلاح میں آپ نے پڑھا ہوگا فلاں بادشاہ بڑا عادل ہے، پڑھتے ہیں نا لفظ. بادشاہ کے ساتھ عادل کا آتا ہے. جو امیر ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، اس کے ساتھ عادل کا لفظ آتا ہے، کیونکہ وہ انصاف کو نافذ کرتا ہے. وہ انصاف کو، حالانکہ فیصلہ تو قاضی نے دیا ہوتا ہے، جج نے فیصلہ جج دیتا ہے، بادشاہ نافذ کر دیتا ہے، تو انصاف کی نسبت بادشاہ کی طرف ہو جاتی ہے، وہ عادل بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے قاضی بنا کر حضور یمن کی طرف بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا حضور میں ذرا بات کو صحیح طور پر کر نہیں پاتا، تو آپ بہت بڑی ذمہ داری مجھے عطا فرما رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ مولا علی کے سینے پہ رکھا اور دعا دی کہ یا اللہ اس کے فیصلے برحق کر دے.
تو مولا علی فرماتے اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر پاک کیا فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، یہ کب فرمایا؟ جب ان کے فیصلے نے مولا حضرت عمر کو خطا سے بچایا۔ تو حضرت علی پاک فیصلہ کرنے میں قاضی ہونے کی حیثیت سے سب صحابہ سے بڑے قاضی تھے، اور حضرت علی اس انصاف کو حضرت عمر نافذ کرتے تھے، اس لیے اعدل الاصحاب ہیں۔ تو مولا علی اقدل اصحاب ہیں، فیصلہ سب سے زیادہ بہترین کرنے والے یہ مولا علی ہیں، اور اس لیے ہیں کہ حضور نے ان کو سب سے بڑا قاضی بنایا ہے۔ تو فیصلہ مولا علی کا ہی اعلیٰ ہوگا۔ ہمارے جذبات زیادہ بڑے ہوتے ہیں یا فیصلہ علی کا فیصلہ بڑا ہے یا ہمارا جذبہ بڑا ہے؟ اگر ہمارا جذبہ بڑا ہو جائے تو ہم علی کے پیچھے کہاں رہے؟ اگر علی کے فیصلے کے ہم اوپر اپنے جذبے کو لے جائیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے تو ایسا ہے، تو پھر تو مارے جائیں گے نا۔ اسی لیے فرمایا محبت میں ہوش رکھنا۔ مولا علی کی محبت کے بارے میں خطرہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے کیوں حضور نے یہ آپ کو بتایا اور آپ نے آگے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، امام سیوطی نے اس روایت کو اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، اور کتب حدیث میں بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، حضور فرماتے ہیں سارے کچھ کو میں انی انظر الیہا و الی ما هو قائن الی یوم القیامہ، فرماتے ہیں روز قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہو۔ ذرا اپنے ہاتھ کو سامنے کیجئے سارے، ایک لمحے کے لیے، وہی ہاتھ اٹھوا کے بھی تو ہمارے خطیب بلواتے ہی ہیں نا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا ہتھیلی سامنے ایک بار سامنے کیجئے، حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنے سامنے اپنے ہاتھ کو کیجئے، اور پھر آپ ذرا غور کر کے اس حدیث کی عظمت کو سمجھیے اور اپنے نبی کی عظمت کو سمجھیے اور ان کی نگاہ نبوت کو سمجھیے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے یہ ہتھیلی ہے نا، اس پہ جو بھی ہو تمہیں سب نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حضور فرماتے ہیں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ مجھے ایسے نظر آ رہا ہے، ایسے ایسے صاف۔ ایسے حضور فرماتے ہیں ایسے صاف نظر آ رہا ہے۔ اب وقت کی کمی ہے، اذانوں کا ٹائم تو ہو گیا، باہر آپ نے تو ماشاءاللہ ویسے ہی کچھ احتیاطاً لیٹ رکھا ہوا ہے شاید۔ اچھا، تو یہ بات اتنی صرف سمجھ میں آپ کے آ جانی چاہیے کہ مولا علی کی محبت میں دو گروہ ہیں۔ کس چیز میں؟ یہ بولیے کس چیز میں؟ محبین اہل بیت میں دو گروہ ہیں، ایک برباد ہے ایک آباد ہے۔ ایک برباد ہو جائے گا، ایک آباد رہے گا۔ برباد وہی ہوگا جو اپنے عقل کو قول علی پر غالب سمجھے گا، جو اپنی عقل کو تابع سمجھے، اس کے ذہن میں جو مرضی آتا رہے، صرف اتنی بات سمجھ لے میرے مولا نے کیا فرمایا۔ یہ نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی پاک نے ایک خط جاری کیا، یہ 5ویں نام کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا علی پاک نے ایک خط جاری کیا تھا اپنی مملکت کے اندر، اپنے حکومت کے اندر، اور اس میں انہوں نے یہ اس کا عنوان ہے کاتبہ الی اہل الامصار، شہروں میں آپ نے لکھ کے بھیجا ماجرا بینہ و بین آل صفین، جو کچھ معاملہ ہوا ان کے اور ان کے دونوں نام ساتھ ساتھ ہے نا، ان مبارک نام والوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہوا، اس پر مولا علی نے ایک فیصلہ صادر کیا۔ فرمایا ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحدہ لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا یستزیدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان۔ فرمایا ان کا اور میرا نہ تو اس بارے میں کوئی جھگڑا تھا کہ میرا اللہ اور ہے اور ان کا اللہ کوئی اور ہے، میرا اور ان کا اللہ ایک، میرا اور ان کا نبی بھی ایک،
میری اور ان کی دعوت اسلام بھی ایک، میری اور ان کی دعوت اسلام بھی ایک۔ اور فرمایا لا، یہ اگلا جملہ زیادہ قابل توجہ، لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ، فرمایا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان سے زیادہ اللہ کو مانتے ہیں۔ سنیے، یہ مولا علی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان سے زیادہ اللہ کو مانتے ہیں یا ہم رسول اللہ کو ان سے زیادہ مانتے ہیں۔ اور فرمایا یہ بھی میں بتا دوں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کو زیادہ مانتے ہیں ہم سے۔ ہمارا ایک ہی ہے سارا دین، ہمارا دین ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارے رسول، ہمارا اللہ ایک ہے، ہماری دعوت بھی ایک ہے۔ اسلام کے حوالے سے معاملہ انتظام کے حوالے سے ہے، ایک ہے اسلام کے حوالے سے اختلاف کا ہونا، ایک ہے انتظام کے حوالے سے اختلاف کا ہونا۔ تو حضرت علی فرمانے ہمارا اسلام اور دین کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، انتظام ہے سلطنت کا، اس میں مسئلہ بن گیا۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی کا شہادت ہوئی تو ان کے قاتلین کو قتل کرنے، ان کو سزا دینے کے حوالے سے الجھنیں پیدا ہو گئیں، تو یہ تو انتظامی مسئلہ ہے نا۔ تو انتظامی مسئلے میں تو بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک باپ کے بیٹے نہیں رہے۔ انتظام میں بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک باپ کے بیٹے نہیں رہے۔ اب اس جملے کو آپ ذرا میرے کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے اگر یہ مولا علی کا دوسرا فیصلہ بھی سن لیں۔ یہ قرب الاسناد ہے، انہی کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت جعفر الصادق روایت کر رہے ہیں، امام جعفر الصادق، اور وہ اپنے باپ حضرت امام باقر سے روایت کر رہے ہیں کہ بے شک حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ان کے بارے میں جن سے ان کی جنگ ہوئی، کہا اِنَّا لَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَهُمْ وَلَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا۔ فرمایا ہمارا جھگڑا اس بات پر نہیں ہوا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے یا ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ جھگڑے کے بعد کی بات ہے، بعد میں فیصلہ ہوتا ہے نا۔ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، معاملہ بگڑ گیا، لیکن اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر فیصلہ دے دیا اپنے بعد والوں کو سمجھانے کے لیے کہ یاد رکھنا ہمارا ایمان اور اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں حضرت امام باقر نے یہ بھی کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا لم یکن، آپ کے بارے میں فرمایا ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق۔ یہ دوسرا فیصلہ زیادہ اہم ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی ان کو مشرک بھی نہیں کہتے تھے، اور مشرک تو ظاہر ہے وہ نہیں تھے کیونکہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں یہ منافق بھی نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ ہے مولا علی کا، یہ فیصلہ ہے، اس لیے اہل سنت ان کا نام لکھتے ہیں ایسا۔ ہاں، اگلا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا ہم اخواننا، ہم اخواننا، یہ ساتھ یہ بھی بتایا بغاؤ علینا، ہاں یہ ہے کہ ان کے ہم سے بغاوت ہوئی ہے، یعنی ہم علیحدہ ہو گئے ہیں، وہ علیحدہ ہو گئے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس میں ان سے خطا ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن آپ اس جملے کو ہم اخواننا کا ذرا ترجمہ غور کیجئے۔ ہم المفلحون جب پڑھتے ہیں ہم قرآن میں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ فلاح پانے والے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے۔ تو ہم اخواننا کا ترجمہ کیا بنا؟ وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے بھائی۔ اگر کانو ہوتا نا تو پھر کوئی اور بات تھی، یہاں نہیں ہے، میں نے بڑا تلاش کیا ہے، اس لیے میں کتاب سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ ہم اخواننا، بغاؤ ماضی کا صیغہ ہے، مطلب بغاوت ہو چکی، علیحدہ ہوئے ہیں، جھگڑا ہوا ہے ہمارا، جنگ ہوئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور ان کی غلطی ہے، ہم بری ہیں اس سے۔ مولا علی یہ بھی فرما رہے ہیں، فرمایا ہم حق پر ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں ہم اخواننا، اس سارے مسئلے کے بعد بھی میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ یہ فیصلہ تھا جسے جب ہدایت کے ان 3 بڑے اماموں میں سے دوسرے امام نے اس پر غور کیا تو امام حسن نے فرمایا جب ابا جی یہ فیصلہ دے گئے ہیں تو اب میرا فیصلہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ساری حکومت ہی معاویہ کو دے دو، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا حکومت کا کوئی رولا ہی نہیں ہے۔ جب یہ
باتیں آپ یہ فیصلہ امام حسن کا ہے. دوسرے جو چادر کے نیچے آنے والے دوسرے فرد وحید ہے. اب تیسروں جو امام حسین ہے ان کا فیصلہ اگر دیکھیں تو انہوں نے اپنی جان قربان کر دیا لیکن یزید کو نہیں مانا. تو اہل سنت کا معاملہ تو سادہ سا ہے. سبحان اللہ. اب اگر آپ غور کریں یہ سادہ سا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت امیر معاویہ کو علی پاک کے مقابلے میں لا کر ان کی فضیلت برابر بیان کی جائے, نہیں, اس لیے کہ میں نے یہ پڑھا ہے حضرت علامہ ابن کثیر نے اور علامہ ذہبی نے سند حسن کے ساتھ یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس 2 بندے آئے مولا علی کی طرف سے, تابعین تھے 2 حضرت علی کی فوج کے. وہ آئے ایک دن ان دنوں میں جب جھگڑا ہو رہا تھا تو انہوں نے آ کے کہا کہ اے معاویہ ایک بات بتاؤ, کیا تم علی کے مقابلے میں آتے ہو, کیا یہ بات بنتی ہے کوئی؟ اب ان کا بھی سنیے کیوں حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ منافق نہیں ہے. اس لیے کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں کو, کہتے تم ہمارے درمیان میں فیصل بن جاؤ. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہے, علی کا خاندان بھی مجھ سے, میرے خاندان سے افضل ہے. یہ واضح حضرت امیر معاویہ یہ کہہ رہے ہیں. سنی ان کا احترام کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرتے, صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ لائق احترام ہے اور ان کو احترام خود اہل بیت نے عطا فرمایا ہے, اہل بیت نے عطا کیا ہے. یہ ہمارا یہ عقیدہ و نظریہ ہے. انہوں نے انہیں احترام کے قابل بنا دیا ہے, اس لیے وہ کیونکہ ان کے دل میں بغض نہیں تھا. انتظام وہ چونکہ حضرت عثمان کے زیادہ قریبی تھے اس لیے وہ زیادہ جوش میں آ گئے. یہ تو ظاہر ہے جتنا ظلم حضرت عثمان پہ ہوا اگر آپ اس کو بھی پورا پڑھیں نا کربلا کے ساتھ ذرا, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ معاملہ گمبھیر کیوں ہو گیا تھا. لیکن یہاں پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا جاؤ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہیں, زیادہ حقدار ہیں, ان کا خاندان میرے خاندان سے افضل ہے, ان کی اولاد میری اولادوں سے افضل ہے. لیکن یہ ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا ہو جائے, جو ہی سزا ہو جائے گی سب سے پہلے میں مولا علی کی بیعت کروں. تو یہ انتظامی اختلاف ہو نا. پھر اگر ان کا کوئی وہ ہوتا بغض والا اور نفاق والا مسئلہ تو کیوں کہتے ہیں میں بیعت کروں گا. تو مسئلہ یہ تھا کہ انتظامی گڑبڑ رہی تو ہو جاتی ہے. اس پر فیصلے ان پاک ہستیوں نے دیے اور یہ بتایا گیا کہ اگر ان فیصلوں سے انحراف کرو گے تو محب بن بھی گئے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کہلا بھی لیا نا کہ ہم محب ہیں, ہم عاشق ہیں, ہم علی والے ہیں, تو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک فیصلہ ان کا نہیں مانو گے. تو فیصلے انہوں نے یہ دیے ہیں. ہاں ایک گروہ تھا علی سے لڑنے والا جس سے علی کی صلح نہیں ہوئی بلکہ ان کا قتال ہوا ہے, اور وہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ خوارج تھے. اور وہاں یہ بات صراحت سے لکھی ہے کہ ان کا مولا علی سے جو اختلاف تھا وہ ایمانی بن گیا تھا. ہاں انہوں نے حضرت علی پر شرک کی تہمت لگا دی تھی تو ان کے ساتھ پھر مولا علی نے صلح نہیں کی. ہاں ان کے ساتھ قتال کیا اور سب کو ختم کیا, حتیٰ کہ ان میں سے چند لوگ بچے تھے, انہی میں سے ایک نے پھر مولا علی کو شہید کیا ہے. وہ وہاں تک گئی ہے بات. لیکن یہاں انہوں نے یہ کہہ دیا. تو اس فیصلے کی روشنی میں امام حسن نے یہ فیصلہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جلاء العیون تاریخ کی کتاب ہے اہل تشیع کی, اس میں بھی بات موجود ہے کہ حضرت امام حسین پاک نے امام حسن پاک سے یہ پوچھا کہ بھائی جان یہ کیا کر دیا آپ نے, ساری خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی ہے. تو حضرت امام حسن نے یہ واضح کہا, فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرے باپ نے بھی ایسا کیا ہوا ہے. یعنی اشارہ تھا کہ حضرت ابوبکر, عمر, فاروق, عثمان غنی کو انہوں نے حکومت سونپی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے بھی سونپ لی ہے. تو جیسے وہ اہل ایمان تھے ویسے یہ بھی اہل ایمان ہے. اس کا اعلان بھی حضرت علی پاک نے فرما دیا. ہاں امام حسین نے آگے یزید کی بیعت نہیں کی. تو اہل سنت کا میں نے جملہ بولا تھا سادہ سی بات ہے, ہم تو انہی کے پیچھے ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, وہ ہمارے امام ہیں جن کو وہ اپنا بنا لیتے ہیں. جب جھگڑا رہتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ غلطی دوسری طرف ہے, حق علی کی طرف ہے. لیکن جب معاملہ نپٹ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے بھی غلام ہیں, ان کے بھی غلام ہیں. لیکن جہاں جا کے امام حسین اعلان کرتے ہیں عملی طور پر, عمل سے, اپنے عمل سے اعلان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی بیعت نہیں کرنی, تو سنی آج بھی اس کو لعنتی کہتا ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم غلام ہیں,
ہم کیا ہیں؟ اور یہاں میں ایک اور بات عرض کر لوں، یہ اہل بیت کے افراد کے تناظر میں چادر کے نیچے چھپا کے حضور نے جو اعلان کیا تھا، ایسے نہیں کیا تھا، پتہ تھا کیا کیا کچھ ہونے والا ہے میرے بعد، اور یہ بھی پتہ تھا کہ انہی کے توسط سے قوم کو اصل راستہ ملے گا۔ اس لیے امام حسین پاک کے عمل سے ایک بات مجھے اور بھی یاد آ گئی، آخر میں وہ بھی بتا دوں۔ حضرت امام حسین ان 3 ہستیوں میں سے جو 3 مرد ہیں سب سے چھوٹے ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں، تو وہ ان کے آپس کی بات کر رہا ہوں، مطلب وہ سب سے اوپر علی پاک ہیں، اس کے بعد امام حسن پاک ہیں، اس کے بعد امام حسین ہے نا، تو سب سے چھوٹے ہوئے نا ان تینوں میں سے، اہل کساء میں سے، اب یوں کہہ لیں کہ اہل کساء میں سے، وہ چادر والی ہستیوں میں سے سب سے چھوٹے ہوئے نا۔ تو اب ذرا ایک بات کی طرف کبھی غور تو کیجئے گا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کتنے بدھو ہو گئے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ سادہ سی بات ہے کہ جب تک امام حسین کربلا کے میدان میں موجود تھے، کسی یزیدی کو یہ جرت ہوئی کہ خیمہ حسین تک پہنچے؟ بولیے ذرا بلند، اونچی تو بولیے کہ جب تک سارے 71-72 افراد شہید ہو گئے، امام حسین اکیلے بھی موجود تھے، تو کوئی یزیدی خیمہ حسین پر حملہ آور ہو سکے اس وقت تک؟ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ ہونے ہی نہیں دیا، سامنے موجود تھے۔ امام حسین نے وہ جو صاحبان کساء ہیں نا، اہل کساء ہیں، یہ بڑی بات اہم ہے، سمجھیے گا، ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ اس قبیلے کی غیرت یہ ہے، اس قبیلے میں غیرت یہ ہے کہ جب تک ان کا سب سے چھوٹا بھی موجود رہے گا، کوئی ان کے گھر والوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ تو جب سب سے بڑا بھی موجود تھا، سمجھے نہیں بات کو؟ سمجھے نہیں ہیں؟ جن کے سب سے چھوٹے جب تک زندہ ہیں، جب تک جسم میں جان باقی ہے، اپنی خاندان کی خواتین تک کسی یزیدی کا ہاتھ نہیں پہنچنے دیتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سب سے بڑے بھی موجود ہوں تو کوئی سیدہ کے گھر کو آگ لگا جائے؟ جب بات تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس میں اپنی بات کو اسی پہ سمیٹتا ہوں۔ واہ واہ واہ، حضور نے ہمیں قرآن بھی دیا ہے، اہل بیت بھی دیے ہیں۔ قرآن پہ چلو اہل بیت کا دامن تھام کے، ان کی محبت اور ان کی اطاعت میں جب تک ایسے رہو گے، ہدایت پر رہو گے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔